الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کندھے کا درد، جس کو ایلوپیتھی زبان کے اندر فروزن شولڈر کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے؟ بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شولڈر کے اندر، ہمارے کندھے میں اتنا درد ہے کہ ہم رات کو سو نہیں سکتے، ہم کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، ہم کپڑے نہیں پہن سکتے، ہمارا بازو جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک نہیں کر سکتا۔ تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو فروزن شولڈر کہا جاتا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ علاج سے پہلے مرض کا کاز ڈھونڈنا، اس کا سبب ڈھونڈنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی مرض کا آپ کو کاز کا پتہ نہیں ہے، سبب کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اس کا درست علاج نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جو کاز ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ سب سے بڑا سبب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے مریض آپ کو ملیں گے جو شوگر کے مریض نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ کندھے کا درد چھوڑتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تب جو ہے وہ کندھے کا درد ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو ہم نے خود چیک کیا، دیکھا ہے بلڈ پریشر ان کا ہائی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کو کندھے میں درد ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو میں نے اپنی تحقیق کی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ انگریزی دوائی استعمال کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، وہ چاہے شوگر کی آپ استعمال کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کی آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈپریشن کی استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی دوائی جو آپ مستقل بنیادوں پہ دوائی استعمال کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی یہ کیوں ہوتا ہے، یعنی کوئی انگریزی دوائی استعمال کرنے سے یہ مسئلہ پیدا کیوں ہو جاتا ہے، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی بھی نشہ استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے سگریٹ ہو، چاہے وہ چائے کی کثرت ہے، اس کو بھی میں نشے میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ وہی مزاج ہے جو نشے کا، وہی چائے کا مزاج ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے چائے جو ہے وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی نشے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال، سگریٹ، اسی طرح جو پان ہے پتی والے، پھر اس طرح کی جو گٹکے ہیں، مین پڑیاں ہیں، پھر شراب ہے، پھر اس طرح دوسرے جتنے بھی نشہ ہیں، کوئی بھی نشہ وہ اس کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی آپ پین کلر استعمال کرتے ہیں، آپ بے شک پین کلر جو ہے وہ اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے، آپ کا مسئلہ کچھ اور تھا، درد کہیں اور تھا، اس کے لیے آپ مسلسل پین کلر استعمال کرتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غذاؤں کا اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں۔ ان کا غذاؤں کا
اس مسئلے میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ کون سی غذائیں؟ جتنی بھی بادی غذائیں ہیں، عضلاتی اعصابی غذائیں ہیں، ترش غذائیں ہیں، ایسڈ والی غذائیں ہیں، سوڈا والی غذائیں ہیں، مثلا دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، دہی بلے، فروٹ چاٹ، گول گپا، بڑا گوشت، چائے کا استعمال، چاول کا استعمال، یہ ساری چیزیں بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے غلط علاج کی وجہ سے، غلط تشخیص ہوئی، غلط ان کو ادویات ملی، اس وجہ سے بھی یہ شولڈر پین ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ غذائیں، یہ دوائیں، ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جتنی بھی میں نے غذائیں بتائیں، جتنی بھی میں نے ادویات بتائیں، جو کنٹرول کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سب کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہے، خشک سرد ہے، سودا والا مزاج ہے، سیاہی والا مزاج ہے، تیزابی مزاج ہے۔ تو جب یہ آپ چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خشکی سردی جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور خشکی سردی زیادہ بڑھنے کی وجہ سے پھر یہاں پر جو جوڑ ہوتا ہے، شولڈر کا جوڑ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ورکنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں جو لچک ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی بارشوں کا موسم تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارشوں کے موسم میں آپ کے دروازے جو ہے ان کی موومنٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی، ان کے اندر جو لگے ہوئے انجیز ہوتے ہیں ان کے اندر موومنٹ نہیں ہوتی، پھر ان کو آپ تیل لگاتے ہیں تو وہ پھر صحیح طرح سے ورکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر آپ کا جو جوڑ ہوتا ہے، جس وہاں پر ایک ایسے سمجھیں کہ جیسے ڈسک ہوتی ہے، مہرے جیسے ہوتے ہیں، ایسے یہاں پر ایک مہرہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ لچک ختم ہو جاتی ہے، جیسے گنٹیا ہو جاتا ہے اس میں بھی لچک ختم ہو جاتی ہے، گھٹنے جو ہے وہ آپ کے جواب دے جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو سیم اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ خشکی سردی تیزابی کا مسئلہ ہے، عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، اس میں آپ کو حرارت پیدا کرنی ہوگی، جگر کو تیز کرنا ہوگا، سودا کو جسم سے خارج کرنا ہوگا، اس لیے اس طرح کی غذائیں آپ کو بند کرنا ہوگی۔ آپ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کو زیادہ کھائیں، آپ انڈے زیادہ کھائیں، آپ شہد کھائیں، کھجور کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، بکرے کی کلیجی کھائیں، کالے چنے شوربے والے کھائیں، اس طرح کی غذائیں آپ استعمال کریں، اجوائن اور پودینہ کا کہوہ استعمال کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہے وہ نسخے آپ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے یہ آپ کا کندھے کا درد جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ کسی آپ کو فزیو تھراپی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسانی سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو مجرب نسخہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں ازگن ناگوری ہے 20 گرام، سرنجا شیریں ہے 20 گرام، سرنجا تلخ ہے 20 گرام، چوب چینی ہے 20 گرام اور مستگی رومی ہے 20 گرام۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، خالص نہ ملی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خالص چیزیں لینی ہے، ان کا صفو بنا لیں اور پھر اس کے آپ نے 500 mg یا 1000 mg کے کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر شام ایک کیپسول دے دیں تازہ پانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک مالش کے لیے آپ بنا لیں، اس میں 7 پودینہ لے لیں 10 گرام، 7 اجوائن لے لیں 10 گرام، تارپین کا تیل لے لیں 50 گرام، تارا میرا لے لیں 1 پاؤ۔ تو ان سب کو آپ نے مکس کر کے 2 گھنٹے جو ہے وہ آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے صبح شام شولڈر پہ لگانا ہے۔ تو
تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر ہی آپ کا یہ مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا. گھٹنے کا درد ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا, آپ کے کمر میں درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ 4 ملین اور اکسیر جدید کا نسخہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو آخر میں آپ کو ایک گزارش کروں گا کہ میں تو اب آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہتا, کیونکہ مجھے کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے, آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں گی. تو میرا یہ بھائی ہے, شاگرد ہے انڈیا کے, اشتیاق احمد بھائی, تو انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے, تو اس کا لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو اس کو آپ ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کریں, تو اس بھائی کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.